السلام علیکم. آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ. تو اچھا جی، آج ہمارا دوسرا دن ہے. آج ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس ڈان اوپینین ریفارمنگ دی سول سروسز. اچھا، بیسیکلی اس آرٹیکل یا اوپینین کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. نمبر فرسٹ جو کی آرگومنٹس ہے یا ایشوز ہے ود سول سروسز، اینڈ دا سیکنڈ ون از پروپوزڈ ریفارم، یا جو سلوشن ہے ان کے لیے. تو سب سے پہلے اس کو اگر ہم پیراگراف وائز میں بھی کریں تو بھی اسی طرح بنتے ہیں، لیکن بائی ڈائسیکٹنگ اٹ تو یہ بہت ایزی بن جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو جو کی آرگومنٹس پیش کرتا ہے، اور یہ جو آرٹیکل ہے شاید کردار صاحب نے لکھا ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے نا آؤٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم. اب واٹ ڈز اٹ مین بائی آؤٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم؟ اٹ مین دیٹ ہمارا جو سول سروسز کا نظام ہے، جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو گورا ہے، انگریز ہے، جب وہ یہاں سب کانٹیننٹ میں آیا تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح گورننس سسٹم اس نے اپنے سول سروسز کو پرووائڈ کیا، تو یہ ایک وہ آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے. یہ لوگوں کی سروسز کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے خدمت کے لیے، نہ ان کو سرو کرنے کے لیے، رادر یہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اینڈ دا سیم تھنگ، دا سیم لیگیسی ایز از کنٹینیوڈ. اب اس میں کیا ہے نا، اس میں جو سب سے مین آرگومنٹ اس میں وہ ایک بات بتاتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں پر جنرلائزڈ فنکشن ہے. صحیح ہے. جنرلائزڈ فنکشن کا مطلب وہ یہ دیتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک سول سرونٹ آج ہیلتھ میں ہے تو دوسرے دن وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ فائنانس میں ہوگا. تیسرے دن وہ سوشل سیکٹر میں ہوگا. چوتھے دن وہ فار ایگزامپل کسی اور سیکٹر میں ہوگا. تو اسی طرح اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اینڈ وہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، وہ ریفارم میں ہم پڑھیں گے کہ اسپیشلائز یا لیٹرل انٹری ہونی چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی اس میں. اینڈ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر جنرلائز سسٹم ہے تو وہاں پر افیکٹو گورننس نہیں ہوتی. جب کسی سول سرونٹ کی ایک فیلڈ میں اسپیشیلٹی نہیں ہوگی تو وہاں پر افیکٹو گورننس نہیں ہوگی. یہ بات ہو گئی. اور یہ کیا کرتا ہے نا کہ اس سول سرونٹ کی جو ٹیکنیکل سکل ہے وہ ایک سنگل فیلڈ میں ڈیولپ نہیں ہوتے. یہ بات ہو گئی. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں نا، وہ سیلف پرپیچویٹنگ بیوروکریسی. اب سیلف پرپیچویٹنگ بیوروکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بیوروکریٹک سسٹم ہے نا، وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ خود کو شیڈو کرتا ہے، بچاتا ہے. with whom by blaming the political system. سارا ملبہ، سارا فار ایگزامپل اگر مس گورننس ہے ہمارے یہاں، فار ایگزامپل پالیسیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو ہماری بیوروکریسی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، وہ سارا ملبہ پولیٹیکل سسٹم پر ڈالتی ہے. یہ ایک پوائنٹ اس میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا اس میں کہا گیا ہے، جس طرح ابراہیم لنکن کا جو کوٹ ہے کہ ڈیموکریسی از بائی اینڈ فور اینڈ دی پیپل، جو وہ ڈیموکریسی کی بیان کرتے. تو صحیح اسی طرح ہی شاہد صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کا گورننس ہے نا، بیوروکریسی، پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے، اٹ از بائی بیوروکریسی فار بیوروکریسی. تو یہ بیوروکریسی اس کو چلاتی ہے. اینڈ جب کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، مسئلہ آ جاتا ہے، تو کیا وہ سارا ملبہ پولیٹیکل سسٹم پر وہ ڈال دیتی ہے. اینڈ اس کے علاوہ it leads to what it leads to a sort of oligarchy مطلب کہ ہماری جو اپر سول بیوروکریسی ہے، ساری جو پاور ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے ان چیزوں سے. اب تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پرفارمنس سینٹر. اب لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے سمپلی، اگر آپ دیکھیں کہ سول سروس فنکشنز وداؤٹ ٹائملی اکاؤنٹیبلٹی. جو ٹائملی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہو رہی. اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈینائڈ از جسٹس فینش، مطلب جو جسٹس ٹائم پر آپ کو نہ ملے، جہاں پر سزا اور جزا ٹائم پر نہ ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہاں پر ایک شہر نافرسان بن جاتا ہے. اینڈ سیملرلی the thing is here کہ یہاں پر سول بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے کہ
پبلک جو ہے نا وہ نہیں جانتی کہ ہماری بیوروکریسی میں فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح سی ہو بھی جائے کرپشن وغیرہ جو بھی ہو، لیکن وہ عام لوگوں کو انفارمیشن اس کا پتہ نہیں ہوتا. اینڈ جو ایویلیویشن پروسیس ہوتا ہے بیوروکریسی کا، جو وہ بہت سیکرٹ ہے. اور سیکرٹ کیوں رکھتا ہے کہ یہ اپنے جو آفیشلز ہے، بیوروکریٹس ہے، ان کو انسولیٹ کرتا ہے، بچاتا ہے جو پبلک اسکروٹنی ہوتی ہے. اینڈ اور اس طرح یہ اٹ ریزلٹ ان ٹو واٹ، اٹ ریزلٹ ان ٹو انفیشنسی یا انفیشنسی یہ ہو جاتا ہے. 4 نمبر پہ جو وہ بات بیان کرتے ہیں نا وہ ہے ریڈنڈنٹ اینڈ ایکسپینڈنگ بیوروکریٹک اسٹرکچر. اس کی اگزامپل تو بڑی ہی ریسنٹلی ہمارے جو ابھی گورنمنٹ ہے شہباز پی ایم کی، تو وہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ابھی جو پروپوزل آئی تھی جس میں 56 اداروں کو جو ہے نا وہ ختم کروانا، تو اس میں 56 کو تو نہیں کیا، البتہ کچھ اس میں آپ دیکھیں نا اس میں یوٹیلیٹی سٹور بھی آ گئے تھے، یہ مالی خکروب، ان ساری ڈیوٹی کو کیا انہوں نے ختم کرنا تھا. لیکن یہ تو بڑے بڑے چھوٹے اسکیل پر ہے، بڑے چھوٹے اسکیل پر ہے. اگر آپ شبر زیدی صاحب کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ دیکھیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل اگر میں یہ ریڈنڈنٹ ایکسپینڈنگ ان بیوروکریٹک اسٹرکچر کو ختم کروں نا، تو میں پاکستان کے لیے 300 بلین روپیز جو ہے نا وہ میں بچا سکتا ہوں. اب اس میں کیا آ جاتی ہے نا ریڈنڈنٹ ایکسپینڈنگ، فار ایگزامپل کسی ایک ادارے کی ضرورت ہے نہیں، فار ایگزامپل ہیلتھ میں بہت سے ادارے جس طرح کراچی میں ایک ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے وہ ان لوگوں نے بچائے رکھے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ان کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ اچھے لوکریٹو پوسٹ پر ہوتے ہیں، تو وہ یہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے پروپوزڈ ریفارم. ان چیزوں کو ریفارم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے بات جو ہے نا وہ ہے ریسٹرکچرنگ اینڈ اسپیشلائزیشن. ریسٹرکچرنگ اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جس طرح ہم نے بات کی نا سب سے پہلے کہ آؤٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم، یہ اسی طرح لنک کرتا ہے. یہ پرابلم ہے، یہ اس کا سلوشن ہے. آؤٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم میں کیا تھا؟ جنرلائز تھا. ایک دن وہ ہیلتھ میں ہے، دوسرے دن وہ فوڈ میں ہوگا، تیسرے دن وہ گورننس میں ہوگا، پانچویں دن وہ فائنانشیل ڈپارٹمنٹ میں ہوگا ایک بیوروکریٹ. تو وہ بہت جنرلائز ہے، اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ڈیولپ پوری. تو یہ کیا کہتا ہے کہ اس چیز کو ہم نے ریسٹرکچر کرنا ہے. ریسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ایک بیوروکریٹ ہے نا اس کو ان کی کیپیبلٹیز آن ٹیکنیکل اسکل کی بہاف پر اسے ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں اینڈ فور اے اسپیسیفک سیٹ مطلب پیریڈ ٹائم کے لیے اس میں اسی کی اندر ہی اسے رکھنا ہے، تاکہ وہاں پر وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا وہ یوز کرے. اینڈ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو نیو ہے، آنے والے انڈکٹیز ہے یا آنے والے ہیں نا، تو وہ کیا ہے، وہ ایک ڈومین فار ایگزامپل فائنانس ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، سیکیورٹی ہو گئی، بلا بلا مختلف ڈومین ہے. تو اس میں ان کو ایک پراپر اسپیشلائزیشن ان کی ہونی چاہیے، جہاں پر ان کی اسکل اور ان کا نالج اسی ڈومینس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہو. یہی بات ہوگی. دوسری ہے ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ٹریمنگ آف فیڈرل رولز. ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ جو ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ فار ایگزامپل سینٹرلائزیشن مین جہاں پر پاور ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 18 امینڈمنٹ کے بعد ہماری جو پاور ہے نا ایلوکیشن، وہ ہماری جو پروونشل اٹونمی ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو وہاں پر اس عمل کو کہا جاتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن، جہاں پر پاور کی ڈیولوشن ہوتی ہے فیڈرل سے صوبوں میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہم ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی اتنا ہی یہ بہتر ہوگا. کیونکہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ٹرانسپیرنسی ہے، وہ ایک اسپیسیفک اینڈ لمیٹڈ لیول پر ہوگی. اینڈ وہاں پر پبلک اکاؤنٹیبلٹی بھی پھر ایزی طریقے سے ہو سکے گی. پھر ایک اور امپورٹنٹ سلوشن جو ہے نا جو ہے وہ ہے لیٹرل انٹری فار ٹیکنیکل ایکسپرٹیز. لیٹرل انٹری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ گورنمنٹ کا ہے بھی نہیں لیکن اس کی ایکسپرٹی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس، تو وہ کیا ہے، ٹیکنوکریٹس کیا ہوتے ہیں، وہ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ ایڈوائس دی ہے، ریفارم پرپوز کیا ہے کہ
فار ایگزامپل ہیلتھ ہے، تو ہیلتھ میں اگر فار ایگزامپل ہمارے ساتھ کوئی ہے ایک اچھا ٹیکنوکریٹ ہے، وہ اس ایریا کا بڑا ہی ایکسپرٹ ہے اور وہ ہمیں اویلیبل ہے، تو ہمیں اسے کیش کر لینا چاہیے، ہمیں اسے انٹری دینی چاہیے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اینڈ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اس ایریا، اس کے ساتھ ساتھ جو اور اٹیچ 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 بیوروکریٹس ہیں نا، وہ بھی ان کی ایکسپیرینس سے ان کی ایکسپیرینس سے کچھ سیکھ پائیں گے. اینڈ وہ پرٹیکولرلی کس فیلڈ پر یہاں پر فوکس کرتا ہے نا، ٹیکنالوجی پر. جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم آج کل کی کہیں نا کہ جو سائبر کرائم ہو گئے یا ایف آئی اے میں اس طرح کی جو ونگس ہے وہ ہے، اپارٹ فرام اٹ جو آج کل کے بیٹ کوائنس، کرپٹو کرنسی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ٹرانزیکشنز آف منی ہوتی ہے، جس سے ہم جسے وہ سمپلی منی لانڈرنگ جو کہا جاتا ہے نا. تو ان چیزوں کے لیے ہمارے جو سول بیوروکریٹس ہیں ان کی ان چیز میں ایکسپرٹی نہیں ہے. سو فار دیٹ کاز وی نیڈ ٹو ہائر ٹیکنوکریٹ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. تو یہ بات ہو گئی. 4 نمبر پوائنٹ جو ہے ریفارم ہے وہ کیا ہے، مونیٹائزیشن اینڈ ٹرانسپیرنٹ کمپنسیشن. مونیٹائزیشن کا مطلب سمپلی 4 نمبر پوائنٹ جو ہے نا وہ مونیٹائزنگ اینڈ ٹرانسپیرنٹ کمپنسیشن. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ایک ہماری اولڈ اسٹرکچر جو سیلریز ہے یا جو پرسن پریویلیجز ہیں نا، ان کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. ریپلیس کس طرح کرنا ہے کہ ہمیں جو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم ہے وہ ہم نے نیو انٹرنٹس جو ہے، نئے بیوروکریٹس آنے والے ہیں، ان کے لیے وہی اڈاپٹ کرنی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہو گئی کہ ان کے لیے ان کی جو سیلریز ہیں نا وہ مارکیٹ لیول یا جو اچھی سیلریز ہیں نا وہ ہم نے ان کو دینے ہیں. وہ کس طرح دینے ہیں؟ وہ اس طرح دینے کہ بائی لیکویڈیٹنگ اور لیزنگ گورنمنٹ ایسیٹس لائک آفس اسپیسز اینڈ ریزیڈینشیل پراپرٹیز وڈ ریڈیوس ریکرنٹ ایکسپینڈیچر. جو آفیسز ہے، جو ویسی پڑے ہیں، جو بلڈنگز ہے یا جو ریزیڈینسیز ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ یہ ہم ان سیول سروسز جو بیوروکریٹس کو دے، ان کے بجائے ہم ان کو ایک لیکوریٹو سیلریز پیکیجز دیں تاکہ وہ ان سیلریز کا اپنے نیڈ کے مطابق استعمال کریں. یہ بات ہو گئی. دوسری بات ہوگی اکاؤنٹیبلٹی اینڈ 5 نمبر پوائنٹ جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. اکاؤنٹیبلٹی مین یہاں پر دو باتیں کی جاتی ہے کہ انٹیگریشن آف ڈیجیٹل سسٹم جو ہے نا اس بیوروکریسی میں، وہ کیا ہے، وہ ہمیں کیا دے گا، وہ ریڈیوز ان نیسیسری ٹاسک. جب ڈیجیٹل سسٹم، آپ فار ایگزامپل آج کل تو اے آئی کا دور ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے اگر ہم فار ایگزامپل وہ انٹروڈیوس کریں گے، تو وہ جو برڈن ہے ہماری بیوروکریسی کے اوپر، جو ایکسٹرا کام ہے جو بھی ہے جس لحاظ سے بھی ہے، وہ کم ہو جائے گا. جب وہ کم ہو جائے گا تو وہ اس کی وجہ سے ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں ایک وے مل جائے گی کہ کس طرح ہم اکاؤنٹیبلٹی کی میجر لے سکتے ہیں. یہ بات ہو گئی. اینڈ اس کے علاوہ یہ اٹ ول لیڈ ٹو واٹ، اٹ ول لیڈ ٹو ریئلسٹک پرفارمنس ایویلویشن، ہیلپنگ دا بیوروکریسی ٹو الائن بیٹر ود گول آف ماڈرن سٹیزن سینٹرڈ گورننس. اینڈ جب ایک فار ایگزامپل ایکسٹرا بوجھ کم ہو جائے گا تو جو اپر بیوروکریسی ہے وہ لوور بیوروکریسی کی ایویلویشن اچھی طرح کریں گی، اینڈ لوور بیوروکریسی پرفارمنس اچھی دے گی. تو اس سے ریزلٹنٹلی کیا ہوگا، تو ماڈرن جو سٹیزن سینٹرڈ گورننس ماڈل ہے نا وہ آ جائے گا پاکستان میں. جس طرح اس کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں سنگاپور میں، یو کے میں، تو وہاں پر ان کی جو بیوروکریسی ہے وہ ایک بڑے ہی پرفیکشن لیول پر وہ کام کر رہی ہے. 6 پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے فلیکسیبل کمپنسیشن اینڈ انڈیپینڈنس آف منسٹریز. جو فلیکسیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی ان منسٹریز کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اور منسٹریز کی 2 ٹیئرز ہیں نا، یہ کیا کریں گے، یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے جو ایک پالیسی ہے یا مینڈیٹ ہے وہ کریٹ کریں گے. اچھا، وہ کریٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اینڈ وہ اس سے یہ ہوگا کہ الاؤنگ فلیکسیبلٹی ٹو اٹریکٹ ریٹین ٹیلنٹ اینڈ ریلیونٹ اسکل. اب جب وہ اس طرح کریں گے تو جس فیلڈ میں ان کو ٹیکنیشین چاہیے، فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں آج کل کے دور میں کرپٹو کرنسی میں فار ایگزامپل ہمیں ٹیکنیشین چاہیے، تو گورنمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں، تو منسٹریز کیا کرے گی، جو ایجنسیز ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہائر کرے گی. اگر وہ ایکسپرٹ وہ ہائر کرے گی تو ان کو کیا ٹو دا پوائنٹ اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن دے گی.
جہاں پر ان کی نیڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی اینڈ دا گورننس یہ کیا کرے گا، یہ ہمیں فار ایگزامپل ان سے ہمیں دو چیزیں ملے گی. ایک تو ٹرانسپیرنسی، اور دوسری کیا، ہمیں جو ایک اوور برڈن آف اوور برڈن ہے، جو کیسز پڑے ہیں یا جو کام پڑا ہے جہاں پر فار ایگزامپل ان کو ریزولو کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم چاہیے، وہ کیا، وہ کم ہوتا جائے گا. تو یہ تو ہو گیا جو فار ایگزامپل اس آرٹیکل کے آرگومنٹس تھے اینڈ پروپوز ریفارم تھے. اب اس میں جو ہم نے ورڈز میننگ نکالی ہے نا 5، وہ ہے اولیگارکی. اولیگارکی جو آپ تو جانتے ہو، اولیگارکی اے فارم آف پاور اسٹرکچر ویئر پاور ریسٹ اینڈ ہینڈز آف فیو پیپل. ایک ایسا فارم یا فارم اسٹرکچر ہے یا پاور آف فارم آف گورنمنٹ ہے کہ جہاں پر طاقت جو ہے نا وہ صرف چند لوگوں تک ہی محدود ہے، سینٹرلائزڈ ہوتی ہے. پیٹرنیج پولیٹکس، پیٹرنیج پولیٹکس وہ ہوتی ہے نا کہ جہاں پر پاورفل پولیٹیکل فگر جو ہے نا وہ انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا پالیسیز ان کے لیے ہی بناتے ہیں کہ پھر وہ ان کے کام آ سکے. فار ایگزامپل جس طرح آپ دے سکتے ہیں ریسنٹ ٹائم میں جو پریویس گورنمنٹ تھی جس میں بہت ہی مشہور نام اس پارٹی سے نکل گئے، جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ شوگر مافیا، جس طرح اس میں نام آتا ہے جہانگیر ترین کا، تو وہ کیونکہ پالیسی ان کے مطابق نہیں بن رہی تھی. پھر ہے مونیٹائزیشن. مونیٹائزیشن کا جس طرح ہم نے یہ پوائنٹ ایکسپلین کیا کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، گورنمنٹ جو پینشن ریفارم ہے وہ لائیں گی، جو 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 ان کے ویسی ہی چیزیں پڑی ہے، جو ریزیڈنٹس ہے ان کو وہ لیز پر دیں گی، کرایہ لیں گے ان سے. تو یہ کیا ہے، ایک چیز کو ٹرننگ سم تھنگ انٹو سورس آف ریونیو، اٹس کالڈ مونیٹائزیشن. لوکریٹو، لوکریٹو LUCRATIV، یہ اسپیلنگ میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی. لوکریٹو مین ایک جس طرح ہم نے بات کی کہ سیول سروسز کو آپ کیا دیں گے، ایک لوکریٹو پیکج دیں گے، اینڈ انسٹیڈ آف گیونگ دیم دس ریزیڈنس ETC وغیرہ، تو وہ کیا اس کے لیے اپنی نیڈ کے مطابق. لوکریٹو مین ہائیلی پروفیٹیبل، ایک اچھی اینڈ اٹریکٹیو پیکج یا سیلری. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ انالیسس پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.